السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی عموماً آپ نے ماشاءاللہ سے چھٹیوں کو بہترین انداز میں گزارنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا۔ چلیں آئیں مزید آگے بڑھتے ہیں کہ صحت کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ فائدہ مند غذا، تو جو مسنون بھی ہو، مثلا کھجور، دودھ، ستو وغیرہ۔ بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں ان چیزوں کو کچن کیبنٹ میں سے تلاش کرنے کی، اور خریداری کے لیے جب بازار جائیں تو بچوں کو بہترین غذائیت فراہم کرنے والی غذاؤں کے بارے میں ضرور بتائیں جن کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی دن صحت کو بگاڑنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے، جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، چھالیا، چوئنگ گم یعنی ببل، چاکلیٹس وغیرہ، اور ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ان کو استعمال ہرگز بھی نہیں کرنا۔ بچوں کے لیے کھانا پکانے کی ترکیب والی کتاب لائبریری سے ڈھونڈیں، اور بچوں کو بتائیں کہ کچھ کھانوں کی ترکیب حاصل کر کے کہ وہ ان کو بنانے کی بھی ساتھ میں کوشش کریں۔ کھانا بنانے کے دوران خود بھی بچوں کی مدد کریں اور ان کو سکھائیں ساتھ ساتھ۔ کسی دن بچوں کے ساتھ کھانا جو ہے وہ معذور بچوں کے ساتھ جا کر کھائیں، یعنی جو ڈسیبل یا اسپیشل چلڈرنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر دیکھیے ان کو ایسی سکلز سکھائیں، یعنی بچوں سے کہیں کہ وہ ایک دکان سجائیں اور آپ ان کی دکان میں خریداری کے لیے جائیں۔ یہ دکان گھر میں سجانی ہے، باہر نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کر کے نا گھر کی، تو انہیں بتائیں کہ ایک کارنر رکھ لیں یا ایک چیئر پہ ان کو بتائیں کہ یہاں پہ سجا لیں یا ایک ٹیبل پہ سجا لیں۔ تو بچوں کو لین دین کرنا اور گاہکوں کے ساتھ جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنا، یہ سکھایا جا سکتا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ مومن کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ تو ایک دن تمام گھر کی صفائی کریں اور بچوں کی اس بات پر حوصلہ افزائی کریں کہ چند کھلونے اور کپڑے وہ کسی ضرورت مند کو دیں، خصوصاً جب یہ اشیاء اچھی حالت میں ہوں، یعنی یہ چیزیں بری حالت میں نہ ہوں۔ باغبانی کے کام میں بھی بچوں کو دلچسپی دلائی جا سکتی ہے، ان کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو آپ اپنے بھی مشاغل میں، یعنی جس ٹائپ کی آپ کی اپنی مصروفیات ہیں ان میں بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے سلائی، کڑھائی یا کھانا پکانا وغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی شمولیت کی وجہ سے آپ کا زیادہ وقت لگ جائے اور ارد گرد چیزیں بھی پھیل جائیں، یقینی ہے یہ بات، مگر ایسا کرنا بچوں کے کام آئے گا اور کچھ سیکھ جائیں گے۔ بچوں کو اس طرح سے سلیقہ شعاری سکھائیں، مثلا ان سے کہیں کہ وہ الماری میں موسم سرما کے اور گرما کے، یعنی گرمی اور سردی کے کپڑے جو سے وہ الگ الگ خانوں میں رکھیں، اور ان کپڑوں کو رنگ کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ اسی طرح کتابوں کی الماری میں کتابیں ان کے سائز کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ بچوں کو ان کی عمر کے اعتبار سے کچھ گھریلو ذمہ داریاں سونپیں، مثلاً یعنی اگر آپ کے بچوں کے جو بھی نام ہیں کہ جیسے عظام ہے وہ اپنے کپڑے خود دھوئے گا، اور نائمہ کھانے کی میز جو ان سے ہے وہ لگانے میں امی کی مدد کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ضرور کوشش کریں گے، سب مائیں یقیناً۔ پھر اسی طرح جب سیر و تفریح کا معاملہ آئے تو بچوں کو لے کر قدرتی مناظر کی سیر کو نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چند اشیاء جمع کریں، مثلاً پتھر ہیں، پتے ہیں، درخت کی ڈالی وغیرہ، اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان اشیاء پر غور و فکر کریں۔ بچوں کو میوزیم یا پارک وغیرہ کی سیر کو لے کر جائیں۔ ہر مرتبہ پلاننگ اور اپنے بجٹ کو جو ہے نا وہ آپ نے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی ایک کو اس بجٹ کو بنانے کا ذمہ دار بھی بنایا جا سکتا ہے۔
رات کو جو ہے وہ خاندان کے افراد مل کر کوئی کھیل کھیلیں، ٹھیک ہے، یا کوئی جیسے قرآن چیلنج گیم، کھیل کے دوران چھوٹے بچوں کو کھیل کے آداب سکھائیں کہ کس طرح اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، اسکور کی گنتی کیسے کی جاتی ہے۔ اس سے بچے صبر کی عملی مشق جو ان سے وہ سیکھیں گے۔ پرانے روایتی کھیل جن کو ہم بھول چکے ہوئے ہیں، جن سے کھیلا جاتا تھا، جیسے رسی کودنا، آنکھ مچولی وغیرہ، ان کو حقیر ہرگز نہ جانیں، بلکہ بچوں کو یہ کھیل کھیلنے آپ لوگ خود سکھائیں۔ بچوں میں خدمت خلق کا جذبہ بیدار کریں۔ بڑے بچے جو ان سے سمر کیمپس میں، مسجد کی صفائی میں، جمعہ کی نماز میں آنے والے لوگوں کی گاڑیوں کو پارکنگ میں مدد دینے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر پارکنگ نہیں ہے تو اور بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جاؤ بچوں، مسجد کی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں ان کو مینٹین کر دیں، ان کو ایک مناسب جگہ پر رکھ کے آئیں، کیونکہ عموماً بعض اوقات چھوٹے بچے بھی چلے جاتے ہیں جو کہ کچھ ریپرز پھینک دیتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے جو بہت معصوم بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے بچوں سے کہا جائے کہ وہ تھکی ہوئی ماما کو، اپنی امی کو آرام دینے کے لیے اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کریں، یا اپنے بوڑھے ہمسائے کو یعنی سودا لانے کی کوئی ضرورت ہے تو اس میں ہیلپ کر دیں۔ پھر دیکھیں ڈسپلن کیسے قائم کرنا ہوتا ہے نا، جب آپ کا بچہ کسی چیز کی فرمائش یا ضد کرے تو اسے کہیں کہ وہ ان چیزوں کی فہرست بنائے جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہیں، اور پھر اسے شکر گزاری کا سبق سکھائیں۔ بچوں کے لیے کوئی بھی گفٹ وغیرہ گھر کے کسی حصے میں چھپا دیں، اس تحفے کو خزانے کا نام دیں، اور بچوں سے کہیں کہ وہ اسے تلاش کریں، یہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ پھر بچوں کی دلچسپی کے لیے کاغذ پر ایک خزانے کا نقشہ بھی بنا کے دیا جا سکتا ہے، اور اس پر اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں سے کہیں کہ وہ اس نقشے کی مدد سے خزانے کو تلاش کریں، یعنی اپنی چیز کو یا اپنی گفٹ کو ان دوستوں کی مدد سے ملوانے لے جائیں جن سے وہ اسکول کی مصروفیات کی وجہ سے سارا سال نہیں مل پاتے۔ بچوں کے ان دوستوں کے لیے گھر ہی میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کوئی کھلونا، کوئی کتاب یا کوئی کھانے کی چیز تحفتاً اپنے ہمراہ لے جائیں۔ پھر ان بچوں کو بھی اپنے گھر مدعو کریں، یعنی دعوت دیں، اور بچوں کو مہمان نوازی کے آداب سکھائیں۔ چیزوں کے صحیح اور کم سے کم استعمال، یعنی پانی کم استعمال کرنا، اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان پر مقابلہ کرنا سکھائیں۔ پھر ہوم ورک کے سلسلے میں دیکھیں کہ بچوں کے لیے گھر ہی پہ کچھ ورک شیٹس تیار کریں تاکہ وہ اسکول سے باہر لا تعلق ہو کر نہ رہ جائیں۔ ورک شیٹ کی تیاری کے لیے آپ اسکول کی کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں، نیٹ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اپنے ہی محلے یا جاننے والوں کے بچوں سے، نوجوان جو بچے ہیں، کسی مضمون میں رہنمائی ان سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے دونوں بچے مصروف بھی ہو جائیں گے اور اپنی اپنی جگہ پر سیکھیں گے بھی یقیناً انشاءاللہ۔ اب چھٹیوں کے دوران جو ہے بچوں کے لیے ایک ایسا بورڈ ان کے کمرے یا کسی ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ لگا دیں، اور انہیں ترغیب دیں کہ ہر بچہ اپنی سارا دن کی مصروفیات وہاں پر تحریر کرے اور ہر بچہ اپنے انداز سے اسے پیش کرے۔ اس طرح صحت مند مقابلے کا رجحان بھی ٹرینڈ یعنی ان کے اندر بڑھے گا۔ تو مثلاً جیسے ہے کہ آج کی حدیث کیا ہے، آج کے صحابی کے بارے میں کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا، یا کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اکٹھی کی، آج کی سنت ہم نے کون سی کی، اور نیوز پیپر سٹوری کیا ہے، یا مائی ورلڈ بینک کیا ہے، سٹوری آف دا ڈے، ٹوڈیز اسلامک کنٹریز سیریل، یہ سب چیزیں ان کو سکھائیں، بتائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رعیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنی رعایا، جیسے ایک ملک کا جو سربراہ ہے اس کو اس کی اپنی قوم کے بارے میں، ٹھیک ہے،
عوام کے بارے میں، ایک والد ہے تو والد سے اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں یہ سب سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ بچے آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کے اس قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں دے، اور ہماری یہ چھٹیاں پچھلی تمام چھٹیوں سے بہترین گزرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔